الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جماعت، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اس دنیا میں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند ہی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، اور ان میں سے چند ایسے انبیاء اور رسول ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، اور جس قوم کی طرف انہیں بھیجا ہے اس قوم کی کیا کیفیت تھی، ایمانی کیفیت، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے متقی اور نیک بندے گزرے ہیں جو اپنے وقت کے نبی تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. آج میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، یہ 21ویں پارے کی جو آیات ہے سورہ لقمان کی. اس سورہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہیے ان کے نام سے یہ موسوم ہے. حضرت لقمان حکیم یہ کون تھے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اور تذکرہ ہی نہیں بلکہ مکمل ایک سورت ان کے نام سے نازل فرما دی، سورہ لقمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم جو بھی ہوں اپنے وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، اپنے وقت کے بڑے ولی اور متقی پرہیزگار ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے. لقمان حکیم، ایک بات اور ہمارا آپ سمجھیں کہ یہ حکیم کا جو لفظ لگایا جاتا ہے ان کے ساتھ، لقمان حکیم، تو یہ چورن نہیں بیچتے تھے. آج کل جس حکیم ہوتے ہیں وہ چورن بیچتے ہیں پڑیا میں، وہ نہیں تھے، بلکہ حکیم سے مطلب سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، عقل اور فہم کی باتیں کیا کرتے تھے، دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے. یعنی ان کی بات میں بہت زیادہ وزن ہوا کرتا تھا. اور گویا جس طرح ایک نبی اور ایک رسول حکمت کی باتیں کرتا ہے، جامع باتیں کرتا ہے، اسی طرح حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ یہ بھی پر حکمت باتیں کیا کرتے تھے. یہ آخر کس زمانے میں تھے اور کہاں کے تھے، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں. تھوڑا سا ہم آپ وہ بھی سمجھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کالے تھے، سیاہ فام تھے، ایڑیاں ان کی پھٹی ہوئی تھی، ہونٹ جو ہے موٹے موٹے تھے. ابتدائی زمانے میں یہ کسی کے غلام تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے کہا کہ جاؤ اور ایک بکری ذبح کرو اور 2 حصے اس بکری کے 2 عضو ایسے لاؤ جو سب سے اہم ہو، پسندیدہ ہو، جو سب سے اچھا ہو. چنانچہ جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد دل اور زبان لے آتے ہیں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد دوبارہ حضرت لقمان حکیم کے آقا نے کہا کہ جاؤ اب بکری ذبح کرو، اور اس کے بعد جو سب سے خراب عضو ہو، 2 عضو ایسے جو سب سے خراب ہو اس کے بدن میں، وہ لے کر آؤ. دوبارہ گئے
اور وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ تو آقا کو اور مالک کو بڑی حیرت ہوئی اور انہیں پوچھا کہ اے لقمان، جب میں نے ایک لمبے عرصہ پہلے تم سے کہا تھا کہ جاؤ اور جو سب سے اچھا عضو، سب سے پسندیدہ جو حصہ ہو وہ لے کر آؤ، تو اس وقت تم دل اور زبان لائے تھے، اور آج جب میں نے کہا کہ سب سے خراب جو حصہ ہو اس کے بدن میں وہ لے کر آؤ، تو آج بھی وہی زبان اور وہی دل لے کر آئے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے بدن میں یہ جو زبان اور دل ہے، اگر یہ صحیح سالم ہے، یہ تندرست ہے، یعنی اس کا صحیح استعمال اگر کرے تو اس سے اچھا کوئی عضو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان اگر زبان اور دل کا غلط استعمال کرے تو اس سے برا کوئی عضو اور نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، بعض نے کہا ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں بڑے قاضی تھے، بڑے مفتی تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، مسائل کی باتیں بتایا کرتے تھے، دین کی رہبری کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد انہوں نے یہ کام بند کر دیا، اور یہ کام حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے وہ کام کرنے لگے، لیکن ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ رہتے، شانہ بشانہ قدم بقدم رہتے، اور ان کے معین اور مددگار تھے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ایک اور آتا ہے کہ یہ قوم عاد جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا۔ تو ایک قول بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم، یہ جو قوم عاد ہے، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد کچھ ایمان والے باقی رہ گئے تھے، اور ان ایمان والوں کو حضرت ہود علیہ السلام لے کر یمن چلے گئے، اور یمن جو گئے تو ان بقیہ ایمان والوں میں حضرت لقمان بھی تھے، اور ان لوگوں نے وہاں حکومت قائم کی، اور ساروں نے مل کر حضرت لقمان حکیم کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ تھے کہاں کے؟ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، سوڈان کے رہنے والے تھے۔ تو یہ تو ایک، جبکہ یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن یہ تفسیر اور تاریخ کے حوالے سے یہ اہم باتیں تھیں۔ قرآن بالکل خاموش ہے کہ آخر یہ نبی تھے یا ولی تھے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، یہ بالکل خاموش ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، قرآن نے اس کے کچھ حصے کو نقل کیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو بلاوے اور اسے نصیحت کرے، لیکن ہمارا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کے لیے بہت وقت ہے، بازاروں میں گھومنے کے لیے بہت وقت ہے، اور ہوٹلوں میں وقت ضائع کرنے کے لیے بہت وقت ہے، دیگر کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو بال بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارا بچہ آخر صبح سے شام تک پڑھ کے آتا ہے، ہم وقت نہیں دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ آخر 12 بجے رات میں بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، کیا بات ہے، ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، وقت نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے لوگ، ان کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو دادا دادیاں جو ہوا کرتے تھے، یہ بچوں کو رات میں سوتے وقت بٹھایا کرتے تھے، اور انبیاء کے قصے سنایا کرتے تھے، صحابہ کے قصے سنایا کرتے تھے، کسی بزرگ کسی ولی کے قصے سنایا کرتے تھے، یہ کام ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کل تو حال یہ ہے کہ پوتا پوتی بیٹا بیٹی کو چھوڑیے، آج کل دادا دادی بھی موبائل میں مشغول ہیں، ان کو بھی فرصت نہیں ہے، ان کی انگلیاں بھی موبائل پر چل رہی ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، کس بات کے لیے؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہر نبی اور رسول اپنے وقت میں اپنی امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حکمت کہتے کس کو ہو؟ حکمت کہتے ہیں الاصابۃ فی العمل والقول، یعنی انسان صحیح موقع پر صحیح بات کہہ دے، یہی حکمت ہے۔ زیادہ بولنا یہ پاگلوں کی علامت ہوتی ہے، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، لیکن صحیح موقع پر صحیح بات کہنا یہی اصل حکمت کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا، اور کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر گزار بندہ ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔
لیکن یہ ضرور ہم ناشکری کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کاش کہ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ آخر میرے پاس جو نعمتیں ہیں، ہمارے پاس جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں پہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی، ارے آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی آپ نے کیا سب معاف، آپ تو بخشائے ہیں۔ تو پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انسان کو تندرستی مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ بات سکھلائی حکمت میں کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے، اگر ہم نے ناشکری کی تو وہ نعمتیں بھی اللہ ہم سے چھین سکتے ہیں۔ مثالیں ہزاروں موجود ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک انسان جو بڑے مال و دولت میں زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو آج روڈ پر کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ بھی حال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو بتائی، انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہاں سے حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحت کی ہے، جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، جو واعظ کی، اس کا تذکرہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو نصیحت ہے یہ کب کی؟ یعنی ایک عام زندگی تھی تب کی یا مرتے وقت کی؟ اب اس بارے میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب حضرت لقمان حکیم اس دنیا سے جا رہے تھے، ہر انسان جب جاتا ہے تو اپنے اولاد کو کچھ وصیت کرتا ہے، کچھ باتیں بتا کر جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بٹھایا اور کچھ وصیت کی، کچھ نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے جاتے وقت، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ اور یہ انبیاء اور رسولوں کا ایک عام معمول رہا ہے کہ وہ انبیاء اور رسول سب سے پہلے وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ لا تشرک باللہ، کہ بیٹے اپنے زندگی میں کبھی شرک مت کرنا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آخر کیا ان کا جو لڑکا تھا، جو بیٹا تھا، وہ مشرک تھا؟ اسی لیے ان کو توحید کی تعلیم دے رہے تھے، یعنی شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے۔ تو اب اس سلسلے میں مفسرین نے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اگر وہ مشرک تھے، اگر ان کا لڑکا مشرک تھا تو توحید کی وہ تعلیم دے رہے تھے، لیکن اگر وہ موحد تھے یعنی توحید پر تھے تو مزید توحید پر جمنے کی تلقین کر رہے تھے۔ لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دینا۔ ٹوپی کا مقام، ٹوپی کی جگہ سر ہے، اگر ہم نے اس ٹوپی کو پیر میں استعمال کرنا شروع کر دیا، چپل اور جوتے کی جگہ پیر ہے، اگر ہم نے سر پہ رکھنا شروع کر دیا، یا ہم نے مقام نہیں دیا، اس کی جگہ بدل دی، یہی تو ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ اصل حق یہ تھا کہ ہم ایک خدا مانتے ہیں، حق یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ہم نے یہ حق دوسروں کو دے دیا۔ ایک شرک کرنے والا بندہ گویا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے پارٹنر بھی موجود ہے، یعنی اللہ ایک نہیں ہے، کئی اللہ ہے، کئی خدا ہے دنیا میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے قل هو اللہ احد، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے،
اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں بالکل شریک کسی کو نہیں کر سکتے ہیں، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، نہ اس کی ذات میں ہم کسی کو شریک کریں گے نہ اس کی صفات میں ہم شریک کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو نصیحت کی لا تشرک باللہ، ہم اور آپ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کریں۔ اگر اولاد ہماری اولاد ہم سے دور ہے، پڑھنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، کمانے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم بار بار اسے نصیحت کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قادیانی بن جائے، وہ دہری بن جائے، یا وہ اسلام سے نکل جائے۔ ہم اسے دین کی تلقین کرتے رہے اپنی اولاد کو۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے حضرت لقمان حکیم نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان حکیم نے ایک وصیت یہ بھی کی، ایک نصیحت یہ بھی کی کہ بیٹے یاد رکھنا، تم کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اچھا عمل ہو برا عمل ہو، تم کہیں بھی کرو، پہاڑ میں چھپ کر کرو، کسی آسمان میں کرو، زمین میں کرو، بالفرض کہیں بھی کر لو، اندھیرے میں کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، تنہائی میں کرو، یاتی بہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے لے آئیں گے کل قیامت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے حاضر کر دیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو اس عمل کو کرنے سے پہلے سوچے، بھلے وہ تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، لیکن اگر دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھتی ہے تو اللہ کی نگاہیں تو دیکھ رہی ہے۔ ہم اور آپ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، دروازہ لگا دیا، کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کون دیکھ رہا ہے، لیکن اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی نہیں تو کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم اللہ کی نگاہ سے، اس کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ انسان کہیں بھی کوئی عمل کرے، قرآن پاک کے سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرمایا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کل قیامت میں جب نامہ اعمال بندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ نامہ اعمال چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات جس کو ہم بہت ہلکے میں لے لیا کرتے تھے، بہت ہلکے میں لے لیا کرتے تھے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا نامہ اعمال ان چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی پیش کر دے گا۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ مجھ سے دشمنی ہے کیا اس کو؟ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آج اگل رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، دانے کے، وہ رائی کا جو دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ، اس کی مثال دی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، یعنی بہت ہی اگر معمولی ہو تو اللہ اس کو کل قیامت میں حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، آگے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اچھائیوں کا حکم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی صرف اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، وامر بالمعروف، اپنے اولاد کو بھی، اپنے خاندان کے ان لوگوں کو بھی جو نماز سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، انہیں بھی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم انہیں بھی تعلیم دیں، ہم انہیں بھی حکم کریں۔ ونہی عن المنکر، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اچھائیوں کا حکم کر دینا اتنا ہی کافی نہیں ہے، برائیوں سے روکنا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دے دی، آپ کا استقبال ہے، آپ کو چائے پلا دے گا کہ یہ میرا خیرخواہ ہے، لیکن اگر آپ اسے کسی گناہ پر ٹوک دیں تو دنیا کا سب سے بڑا دشمن آپ بن جائیے گا، سب سے بڑا دشمن اس کی نظر میں آپ ہی ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی گناہ پر، کسی غلطی پر آپ نے ٹوک دیا، یہ جگر گردے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو پریشانی آئے اسے صبر بھی کرنا ہے، یعنی نہیں عن المنکر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ حالات کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو گالیاں بھی سننی پڑے، آپ کو مار بھی کھانی پڑے گی، ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ یہ حضرت لقمان حکیم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اس پر صبر کرنا ہے، جو پریشانیاں آئے اس پر صبر کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت چل رہی ہے۔ کئی نصیحتیں، 9 نصیحتیں بیان فرمائی ہے حضرت لقمان حکیم نے۔ کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے گال نہیں پھلانا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ انسان کسی عمل کو یا کسی انسان کو جب حقیر سمجھتا ہے، گھٹیا نگاہ سے دیکھتا ہے، انسان کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ آخر میں نے یہ غلطی کی ہے۔ سب انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھی مخلوق اگر کوئی ہے تو انسان کو ہم نے بنایا، سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے۔ اسی لیے انسان کے شریر میں جو سر ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے،
لیکن اور جانوروں کا دیکھ لیجیے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا، انسان کا سر اونچا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے گال کو لوگوں کے لیے مت کھلانا، اس کا اصل ترجمہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ حقیر مت سمجھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، تو کیسے چلنا ہے؟ آگے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی، درمیانی چال چلنا ہے، اتنا آرام سے بھی نہیں کہ لوگ کہے کہ مردہ ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئی ہے، جا کے علاج بھی نہیں کرواتا، اتنا آرام سے بھی نہیں، اور اتنا اکڑ کر بھی نہیں، اتنا تیز بھی نہیں چلے کہ لوگ آپ کے اوپر کمنٹ کریں کہ لگتا ہے آج کل گرمی آ گئی، اتنا اکڑ کر بھی نہ چلے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بہت اہم بات، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یہ اہم بات بیان فرمائی، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ سب سے خراب اگر کسی کی آواز ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ آج دیکھ لیجئے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر آدمی چیخ رہا ہے، بیٹا باپ کے سامنے چیختا ہے، باپ بیٹے کو چیخ رہا ہے، ماں بیٹی کے سامنے چیخ رہی ہے، بیٹی ماں کو چیخ رہی ہے، یعنی ہمارے گھر میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جو بھی گھر میں آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، وہ چیختے ہوئے آ رہا ہے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے چیخ رہا ہے، باپ الگ چیخ رہا ہے، شوہر الگ چیخ رہا ہے، بیوی الگ چیخ رہی ہے، یعنی سب اپنی آواز کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آواز کو پست رکھنا ہے، اپنے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر بلند آواز سے بات نہ کرے۔ گھر کا گارجین اس کی ذمہ داری ہے کہ سبوں کو سمجھا دے کہ دیکھو یہ گھر کا ماحول ہمیں اور آپ کو تمیز والا ماحول رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ جو بھی آوے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر چیخنا اور چلانا اگر پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز لوگوں کو اچھی ہوتی۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی خراب بات نہیں بولتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی خراب بات نہیں بولتا ہے، کھانا ہی تو مانگ رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ بیٹا کیا مانگ رہا ہے؟ شوہر کو کیا چاہیے؟ آفس جانے کے لیے کپڑے چاہیے، کوئی ناجائز بات نہیں بولتا ہے۔ بیوی کو کیا چاہیے؟ کپڑا لتا چاہیے، وہ کوئی ناجائز بات نہیں بولتی ہے، لیکن بولنے کا جو طریقہ ہے، جو اسٹائل ہے، وہی غلط ہے، وہی غلط ہے۔ گدھا کوئی غلط بات نہیں بولتا ہے، کوئی غلط بات نہیں بولتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ بولتا ہے، لیکن اتنا پریشر سے وہ بولتا ہے کہ لوگوں کو اس کی آواز بڑی ناپسندیدہ لگتی ہے۔ وہ خوب ایک دم ہوا کو پریشر سے اندر لیتا ہے، پھر وہ آواز نکالتا ہے، لوگوں کو اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نصیحت کو یہاں بیان فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ہم اور آپ بھی اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائے، تمیز والا بنائے، سب کو کہہ دے کہ دیکھو گھر میں جو بھی آوے نرم آواز سے بات کرے، جو بھی بات ہو نرمی سے محبت سے کہے۔ دیکھیے کیوں نہیں گھر کا ہمارا اور آپ کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی یہ وہ نصیحت تھی جو اپنی اولاد کو انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ کچھ اور نصیحتیں ایک موقع پر ان کی نصیحتیں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6000 یا 4000 ایسی باتیں تھیں جو حکمت سے بھری ہوئی باتیں تھیں، لیکن ایک موقع پر حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہا کہ بیٹے میری 4000 نصیحتیں ہیں، ان 4000 نصیحتوں میں 4 باتیں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، وہ ایسی بات ہے جو پوری نصیحت کا لب لباب ہے، پوری نصیحت کا لب لباب ہے۔ کیا کہا؟ احفظ 40 فی 40، 4 چیزوں کی 4 موقع پر حفاظت کرنا، کنٹرول کرنا، اسے اپنے قابو میں رکھنا۔ وہ کیا 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات احفظ عینیک فی بیوت الناس، لوگوں کے گھروں میں اپنی نگاہ کو کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ ہم اور آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ بدماش بن جاتی ہے، بدماش ہو جایا کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ اپنی نگاہ کو کی حفاظت کرنا، اور صرف گھر ہی میں نہیں، بازاروں میں بھی انسان جاوے تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، یہ ہمیں حکم ہے، یہ ہمیں حکم ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ احفظ لسانک فی مجالس النساء فی مجالس الناس، کہ لوگوں کی مجلسوں میں جب بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں بولتا ہے، کس سے بات کرے گا؟ زبان کی حفاظت ویسی بھی ہو جاتی ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، کس سے بات کرے گا؟ تنہائی میں کون بات کرتا ہے؟ ہم آپ بھی جانتے ہیں پاگل ہی ہوگا جو بات کرے گا، بڑبڑائے گا۔ لیکن جب 2 آدمی 4 آدمی جب بیٹھتے ہیں اس موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جب 2 آدمی بیٹھے تو ہماری بات سب سے اونچی ہو، یعنی وہاں خاموش رہنا بے وقوفی کی علامت سمجھتے ہیں۔ جو آدمی سب سے زیادہ بولے مجلس میں وہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کسی اور کو موقع نہ دے، اپنی بات گھسیڑے جا رہا ہے، اپنی بات تھوپے جا رہا ہے۔
اصل تو جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہے، ہم دوسروں کی بات نہیں سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں کا کی وقت نہیں کرتے ہیں، بس اپنی بات گھسیڑ رہے ہیں اس کے منہ میں، زبردستی کا اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اصل جھگڑے کی یہ سب سے بنیادی وجہ ہے۔ اور تیسری جو نصیحت کی، احفظ معدتی کا علی مائدتی کا، کہ جب دسترخوان پر بیٹھے تو معدے کی حفاظت کرنا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد 10 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، انسان بے قابو ہوتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹے جب کھانے کے لیے بیٹھو تو کھانے کے وقت اپنے معدے کا بھی ذرا خیال رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کھسیڑے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، چکن ہے، مرغا ہے، مچھلی ہے، دال ہے، چاول ہے، آلو ہے، سب دیے جا رہے ہیں، کیا کرے گا بیچارہ یہ معدہ؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لائن لگاتے ہیں۔ تو اس نصیحت کو ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ اور آخری بات جو کہی ہے بہت اہم بات، احفظ قلبک فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی نماز میں حفاظت کرنا۔ اس لیے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کے سارے خیالات، جو باتیں پرانی باتیں یاد نہیں آتی وہ بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے ایک خزانہ چھپا دیا تھا بہت پہلے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ خزانہ کہاں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھ کے وہ آیا تو کہا حضرت مجھے یاد آ گیا۔ اور آپ نے وہ ایک حاجی صاحب کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، جن کی 4 دکانیں تھیں، وہ حساب کیا کرتے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے، صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کا سارا خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے، دکان کا سارا حساب و کتاب ہم نماز میں کر لے رہے ہیں، کس کو کیا دینا، کیا لینا، کیا کرنا، کہاں پروگرام میں، کہاں شادی بیاہ میں، کہاں دعوت ولیمہ، وہ سارا سیٹنگ جو ہے نماز میں ہوتی ہے، سارا سیٹنگ نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی نصیحت ہے کہ احفظ قلبک فی صلاتک، کہ نماز میں تم اپنے دل کی حفاظت کرنا، کہ وہ باتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ڈھالا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جو نصیحتیں بیان کی گئی ہے ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔